وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ مجھے یاد کرو، اپنی پریشانیاں مجھے بتاؤ، اپنے مسئلے مجھے بتاؤ، اپنی تنگ دستیاں مجھے بتاؤ، اپنی بیماریاں مجھے بتاؤ۔ اس برکہ کے ضمن میں دو باتیں آپ سے بڑا کنجوس شخص وہ ہے کہ جو دعا میں کنجوس الناسی، لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے من بخل بالسلام، کہ جو سلام کرنے میں پورا مغز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے آج تک مجھے پکارا نہیں ہے، آج تک مجھے اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ میرا نافرمان ہے، پہلے اس کو اپنی قوم کے اندر سے نکالو۔ اس نے کہا کہ جاؤ جا کر گندم لے کر آؤ اور تاکہ پھر ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اب وہ صحابی رسول کسی دکان پر نہیں گئے، ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے گھر میں لے کر بازار گیا، دیکھا کہ ایک شخص، ایک بزرگ سفید لباس میں، سفید کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ غلام ان کے پاس گیا جن کا نام تھا حضرت عمار رحمت۔ جس مجلس میں جاتے چاہتے تو اس کو اپنے اشعار سے، اپنی غزلوں سے رلا دیتے، اور چاہتے تو اپنے اشعار سے، اپنی غزلوں سے ہنسا۔ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اور خود سے سلام کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اسی وقت 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کو ملتی ہیں، اور 10 رحمتیں سلام کا جواب ملے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور اشہد ان سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد، دنیا میں بھیجنے کے بعد، اس کو دنیا میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی کتاب بھیجی اور فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس قرآن کریم پر جو کوئی عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور ہمیشہ والی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ اسلام آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا۔ یہ قرآن کریم آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا۔ جس طرح آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن اسی طرح محفوظ ہے، قرآن اسی طرح موجود ہے، قرآن کے احکامات اسی طرح موجود ہے، قرآن کی برکات اسی طرح موجود ہے، قرآن کی رحمتیں اسی طرح موجود ہے، اسی طرح یہ اسلام بھی اسی طرح موجود ہے۔ جو کوئی بھی اس قرآن کریم پر عمل کرے گا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی سکون والی زندگی پائے گا اور ہمیشہ کے لیے سکون اور راحت جنت میں پائے گا۔ اللہ رب العزت آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے لوگوں سے یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ادعونی، مجھے پکارو، مجھے یاد کرو، اپنی پریشانیاں مجھے بتاؤ، اپنے مسئلے مجھے بتاؤ، اپنی تنگ دستیاں مجھے بتاؤ، اپنی بیماریاں مجھے بتاؤ، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، میں تمہیں بیماری سے صحت دوں گا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے سکون دوں گا، میں ہمیشہ کے لیے تمہیں کامیاب کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آگے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، کہ جو کوئی بھی میری عبادت سے اعراض کرے گا، میری ناشکری کرے گا، میری نافرمانی کرے گا اور اپنی من چاہی زندگی گزارے گا، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب بہت جلد ہی اس کو ذلیل کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ وہ قرآن جو اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں ہی تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا اور میں ہی تمہیں ہمیشہ کا سکون اور کامیاب کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس حدیث مبارکہ میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعجز الناس من عجز فی الدعاء، کہ کنجوس، سب سے بڑا کنجوس شخص وہ ہے کہ جو دعا میں کنجوسی کرتا ہے، کہ جو دعا مانگنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ اعجز الناس، سب سے زیادہ کنجوس شخص لوگوں میں، من عجزا، جو کنجوسی کرتا ہے، فی الدعاء، اللہ تعالی سے دعا کرنے میں۔ اور اسی طرح وَأَبْخَلُ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے مَن بَخِلَ بِالسَّلَامِ، کہ جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، پہلی بات اللہ سے دعا مانگنا، دوسری بات سلام کرنا۔ یہ دعا ایک عبادت ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، جس طرح روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے، جس طرح حج کرنا ایک عبادت ہے، اسی طرح یہ دعا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، گویا کہ یہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ انسان نماز پڑھے، عبادت کرے اور دعا نہ کرے تو اس کی عبادت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ دعا لازمی کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح جسم کے اندر سر ہوتا ہے، جسم سر کے بغیر بیکار ہوتا ہے، اسی طرح سر کے اندر ایک مغز ہوتا ہے اور یہ سر اس مغز کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ اسی طرح عبادت میں دعا کا ہونا گویا کہ مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس کے بغیر عبادت عبادت نہیں رہتی۔
تو میرے عزیزوں، ایک دعا تو وہ ہے کہ جو انسان خود اللہ تعالیٰ سے کرے، اور ایک دعا وہ ہے کہ جو انسان اپنے کسی بڑے سے کروائے، اپنے کسی بزرگ سے کروائے، اپنے والدین سے کروائے، دونوں ہی جائز ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، بارشیں بند ہو گئی، پھل فروٹ سبزیاں سب ختم ہو گئی۔ اب بارش ہوگی تو پانی آئے گا، پانی آئے گا تو سبزہ ہوگا، سبزہ ہوگا تو پودے نکلیں گے، پودے نکلیں گے تو درخت بنیں گے، درخت بنیں گے تو پھل فروٹ سبزیاں نکلیں گی۔ جب بارش ہی بند ہو گئی تو قحط سالی پڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا، عرض کیا کہ اے اللہ، بہت تنگ دستی ہو گئی، بہت پریشانی ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، آپ بارش نازل فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے آج تک مجھے پکارا نہیں ہے، آج تک مجھے اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ میرا نافرمان ہے، پہلے اس کو اپنی قوم کے اندر سے نکالو، اس کے بعد بارش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور آ کر اپنی قوم کو کہا کہ کون وہ بدبخت ہے کہ جو آج اس مجمع میں موجود ہے، جس نے کبھی عبادت نہیں کی، جس نے اللہ کو نہیں پکارا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ ہماری اس قوم سے، ہماری اس مجلس سے، ہمارے اس مجمع سے نکل جائے تاکہ اللہ رب العزت بارش فرما دے۔ اب وہ شخص جانتا تھا، وہ شخص جانتا تھا کہ میں ہی وہ شخص ہوں، وہ دل ہی دل میں رونے لگ گیا، دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرنے لگ گیا، اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں کرنے لگ گیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ آج کے بعد سے میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد سے میں کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابھی وہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے، اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، ابھی تو سارے یہاں موجود ہیں، ابھی تو کوئی بندہ باہر بھی نہیں گیا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ مجھے اس کا نام ہی بتا دے، وہ کون شخص ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جس وقت وہ میرا نافرمان تھا، جس وقت وہ میری عبادت نہیں کرتا تھا، جس وقت میری اس سے ناراضگی تھی، میں نے اس وقت اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا دوست ہے، اب تو وہ میرا فرما بردار ہے، اب تو اس کی اور میری صلح ہو گئی، اب میں کیسے اس کا نام بتا دوں؟ تو اللہ رب العزت ایسے عیبوں کو چھپانے والے ہیں، ایسے گناہوں کو چھپانے والے ہیں۔ ہم میں سے آج ہر ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ پاک نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دعا کی برکت تھی، یہ وہ دعا تھی اس شخص کی کہ جو دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگ گیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ فوراً بارش برسا دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، چکی موجود ہے لیکن آٹا نہیں ہے، اس میں گندم ڈالیں گے تبھی تو چکی چلے گی، چکی چلے گی تو آٹا بن کے نکلے گا۔ اب آٹا ختم ہو گیا، بیوی نے کہا کہ جاؤ جا کر گندم لے کر آؤ اور تاکہ پھر ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اب وہ صحابی رسول کسی دکان پر نہیں گئے، ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے گھر میں چلے گئے، مسجد میں چلے گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں پریشان ہوں، کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، گندم کہاں سے خریدوں، یا اللہ کوئی میری غیب سے مدد فرما دے۔ گھر پر آئے، بیوی سے پوچھا کیا ہوا، کوئی انتظام ہوا؟ بیوی نے کہا نہیں ہوا۔ وہ دوبارہ گئے، دوبارہ جا کر نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، پھر دوبارہ گھر آئے اور پوچھا کیا ہوا، کوئی انتظام ہوا؟ بیوی نے کہا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ تیسری بار گئے،
تیسری بار جا کر دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھی، اور اب ایسے روئے، ایسے گڑ گڑائے اور کہنے لگے کہ میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے اللہ سے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، میرے مانگنے میں کمی ہے۔ اور اللہ پاک سے ایسے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے تھے، اور گھر پر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی انتظام ہوا؟ بیوی نے کہا کہ وہ چکی خود بخود چلنے لگ گئی، وہ چکی خود بخود چلنے لگ گئی اور اس کے اندر سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ بیوی نے گھر کے برتن لیے اور آٹا بھرنا شروع کر دیا، لیکن وہ چکی رک ہی نہیں رہی، وہ چلے جا رہی ہے اور آٹا نکلتا جا رہا ہے۔ اس صحابی رسول نے پڑوسیوں کو کہا کہ آ جاؤ آٹا لے جاؤ، ادھر والوں کو کہا آ جاؤ آٹا لے جاؤ، محلے والوں کو کہا آ جاؤ آٹا لے جاؤ، کہ آج میرے گھر میں اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے اور چکی سے خود بخود آٹا نکل رہا ہے۔ صحابی رسول ابھی باہر تھے، اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس کے اندر کون سی موٹر لگی ہوئی ہے، کون سی مشین لگی ہوئی ہے، یہ خود بخود کیسے چل رہی ہے۔ اس نے وہ چکی کو یوں اوپر اٹھایا اور وہ چکی چلنا بند ہو گئی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ صحابی لے کر گئے اور فرمایا آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے، اگر آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی وہ چکی کو نہ اٹھاتی تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی۔ یہ وہ اثر تھا، یہ وہ دعا تھی کہ جو اس صحابی نے اللہ تعالی سے کی تھی۔ یہ دعا اتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ جس کو آج ہم لوگ نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے، اللہ کو بھلائے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پرانے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، تجارت کیا کرتا تھا، دن کو تجارت کرتا تھا اور رات کو شراب پیتا تھا، رات کو نشہ کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر عیاشی کرتا تھا۔ اس نے ایک دن کھانا بننے میں دیر ہو گئی تو اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے اور کہا کہ بازار جاؤ اور کوئی فروٹ وغیرہ لے کر آؤ، جب تک کھانا بن رہا ہے ہم وہ کھا لیں گے۔ وہ غلام 4 درہم لے کر بازار گیا، دیکھا کہ ایک شخص، ایک بزرگ سفید لباس میں، سفید کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ غلام ان کے پاس گیا جن کا نام تھا حضرت عمار رحمت اللہ علیہ، حضرت عمار رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے مستجاب الدعوہ تھے کہ اللہ تعالی سے جو دعا کرتے تھے اللہ پاک اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا تھا۔ وہ ان کی مجلس تک گیا اور وہ غلام جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ بابا اور وہ حضرت ایک بات کہہ رہے تھے اور ان کے پاس ایک فقیر کھڑا ہوا تھا۔ وہ فقیر اس بابا سے، اس حضرت سے، اس بزرگ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، میں بہت تنگ دست ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میں بہت پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور وہ بزرگ اپنے ان مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ عرض کر رہے تھے کہ کون ہے وہ شخص کہ جو اس فقیر کو 4 درہم دے، میں اس کے بدلے 4 دعائیں اس کو دوں گا۔ جو اس شخص کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ ایک بار اعلان کیا، کوئی نہیں اٹھا، دوسری بار اعلان کیا، کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار اعلان کیا، کوئی نہیں اٹھا۔ وہ غلام جو 4 درہم لے کر اپنے آقا کے لے کر آیا تھا، اپنے سردار کے لے کر آیا تھا، اپنے صاحب کے لے کر آیا تھا، اپنے افسر کے لے کر آیا تھا، کہ جس نے اس سے کہا تھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آ جا، وہ 4 درہم اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ 4 درہم نکالے اور اس فقیر کو دے دیے اور اس بابا سے کہا کہ حضرت اب آپ میرے لیے 4 دعائیں کر دیں، 4 دعائیں کر دیں۔ اس بابا نے پوچھا پہلی دعا کیا کرواؤ گے؟ اس غلام نے کہا کہ بابا میں ایک غلام ہوں، میں ایک غلام ہوں، یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھے اس غلامی سے نجات دے دے اور میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں۔
اس بابا نے یہ دعا کری اور فرمایا دوسری کیا کروں؟ اس غلام نے کہا کہ بابا دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ یہ جو 4 درہم میں نے اس فقیر کو دیے ہیں، اس 4 درہم کا نعم البدل اللہ پاک مجھے دنیا میں بھی دے دے۔ اس بابا نے دوسری دعا بھی کر دی اور فرمایا تیسری کیا کروں؟ اس نے کہا کہ تیسری دعا آپ میرے لیے یہ کر دیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور میرے آقا کو اور میرے آقا کے دوستوں کو اور میرے آقا کے گھر والوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ فرمایا چوتھی دعا کیا کروں؟ کہنے لگا وہ غلام چوتھی دعا آپ یہ کر دیجئے کہ اللہ پاک میری، آپ کی، تمام لوگوں کی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا کی اور میرے آقا کے گھر والوں کی اور میرے آقا کے دوستوں کی مغفرت کر دے اور ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں۔ یہ 4 دعائیں اس غلام نے اس حضرت سے، اس بابا سے، اس ولی اللہ سے کروائی اور گھر آ گیا۔ اب وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ میرا غلام میرے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے گا، اور وہ تو خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ اس کے سردار نے، اس کے آقا نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، پیسے کہاں گئے؟ اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ میں نے اس طرح آپ کے پیسے اس فقیر کو دے دیے اور اس کے بدلے میں 4 دعائیں لی ہیں۔ اس آقا نے پوچھا مجھے بھی تو بتاؤ وہ 4 دعائیں کون سی ہیں؟ پہلی دعا میں نے یہ کہلوائی کہ اللہ رب العزت مجھے اس غلامی سے نجات دے دے اور میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں۔ اس آقا نے سنا اور کہنے لگا کہ تو گواہ رہنا کہ آج کے بعد سے میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج کے بعد سے تو میرا غلام نہیں ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا اس نے کہا دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ رب العزت یہ جو میرے پاس بطور امانت 4 درہم تھے جس کا میں سودا لینے آیا تھا، جس کا میں سامان لینے آیا تھا، اللہ پاک مجھے اس کا نعم البدل دے دے۔ اس آقا نے کہا یہ لو چابی خزانے کی اور جاؤ اپنے لیے 400 درہم نکال لو۔ اس 4 درہم کے بدلے 400 درہم نکال لو، تمہاری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر فرمایا پوچھا کہ تیسری دعا کیا کروائی؟ اس غلام نے کہا تیسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ رب العزت مجھے، میرے آقا کو یعنی آپ کو، آپ کے دوستوں کو اور آپ کے گھر والوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اس آقا نے کہا کہ میں آج اسی وقت سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد کبھی نشہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی کوئی فحاشی نہیں کروں گا، کوئی عیاشی نہیں کروں گا، کوئی بدماشی نہیں کروں گا، اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں تم بھی توبہ کرو، اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں تم بھی توبہ کرو۔ ان سب نے توبہ کر لی۔ چوتھی دعا کیا کروائی؟ اس غلام نے کہا چوتھی دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ میری اور اس بابا کی اور بابا کے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی اور میرے آقا کی اور ان کے دوستوں کی اور ان کے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ اس آقا نے کہا، اس سردار نے کہا اس چوتھی چیز کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ چوتھا کام میں نہیں کر سکتا، یہ 3 کام میرے اختیار میں تھے، چوتھا کام میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ چوتھا کام تو اس کے اختیار میں ہے۔ اور بقیہ رات جو ابھی رات باقی تھی وہ گیا اور اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو ایک آواز سنی، اور آواز ایسی کہ اللہ رب العزت اس آواز کے ذریعے سے اس آقا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میرے پیارے، تو نے وہ 3 کام کر دیے جو تو کر سکتا تھا، چوتھا کام تیرا نہیں وہ میرا تھا، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ تیری بھی، تیرے غلام کی بھی، تیرے دوستوں کی بھی، تیرے گھر والوں کی بھی، اور اس بابا کی بھی، اور اس بابا کے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں۔ تو یہ کس سے ہوا؟ دعا سے ہوا۔ دعا کرنا ایک عبادت ہے، دعا کروانا بھی عبادت ہے۔
خود کریں دعا تب بھی اللہ سنتا ہے، کسی سے کروائیں دعا تب بھی اللہ سنتا ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پاکستان بننے سے پہلے ایک شاعر تھے جن کا نام تھا جگر مراد آبادی۔ آپ نے نام سنا ہے؟ جگر مراد آبادی یہ ہندوستان کے قومی شاعر تھے، جس طرح ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ ایسے شاعر تھے کہ جس مجلس میں جاتے چاہتے تو اس کو اپنے اشعار سے، اپنی غزلوں سے رلا دیتے، اور چاہتے تو اپنے اشعار سے، اپنی غزلوں سے ہنسا دیتے۔ ایسی طاقت ان کے الفاظوں میں موجود تھی۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ بھی شاعر تھے، لیکن وہ خلیفہ مجاز تھے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو جگر مراد آبادی نے خواجہ صاحب سے کہا کہ آپ تو فرشتے کی طرح لگ رہے ہیں، یہ امامہ شریف، یہ قمیص شلوار اور یہ سنت کے مطابق داڑھی اور یہ تسبیح ہاتھ میں، آپ تو فرشتے لگ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے، آپ نے ایسی کون سی صحبت اختیار کی ہے کہ جس کی برکت سے آپ فرشتوں کی طرح بن گئے؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ میرے شیخ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا اثر ہے، یہ ان کی خانقاہ کا اثر ہے۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے شیخ کے پاس لے کر جائیں، لیکن میرے اندر ایک بری عادت ہے، میں شراب بہت پیتا ہوں، میں شراب بہت پیتا ہوں اور اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ تو میں جب شیخ کے پاس جاؤں گا تو وہاں تو مجھے شراب پینے کی اجازت نہیں ملے گی۔ خواجہ صاحب نے کہا میں پہلے معلوم کر لوں پھر بتاؤں گا۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ جگر مراد آبادی نے یہ کہا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن شراب نہیں چھوٹتی، تو کیا مجھے اجازت ہے؟ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کافر کو اپنے گھر میں مہمان رکھ سکتے ہیں تو میں جگر مراد آبادی کو کیوں نہیں رکھ سکتا، جبکہ وہ تو مسلمان ہے۔ اس کے بعد وہ خانقاہ آئے اور آ کر حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کہا میرے لیے 4 دعائیں کر دیں، میرے لیے 4 دعائیں کر دیں۔ پہلی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شراب کے نشے سے چھٹکارا دے دے، اس شراب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور دوسری دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس داڑھی کو رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طرح پھیرتا ہوں۔ تیسری دعا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کا گھر کا دیدار کر لوں، بیت اللہ کو دیکھ لوں، اللہ کا گھر دیکھ لوں، روضہ رسول دیکھ لوں۔ چوتھی دعا کہ میں چاہتا ہوں جس وقت میں دنیا سے جاؤں میری زبان پر کلمہ جاری ہو۔ یہ 4 دعائیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے اس نے کروائی، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے۔ خانقاہ سے نکل کے کچھ دن تو صبر کیا، اس کے بعد شراب کا نشہ، چونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے جلدی سے چھوٹتی نہیں ہے، بیمار پڑ گئے، صحت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر آئے اور ڈاکٹروں نے آ کر کہا کہ جگر صاحب آپ نے اچانک شراب کیوں چھوڑ دی، اس سے تو آپ مر جائیں گے، اس طرح تو آپ مر جائیں گے۔ لیکن وہ بھی صحبت کا اثر آ چکا تھا۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں شراب تھوڑی تھوڑی پیوں تو کتنا دن زندہ رہ سکتا ہوں؟ ان ڈاکٹروں نے کہا 8 سے 10 سال زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ 8 سے 10 سال میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے رہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں 10 دن زندہ رہ لوں لیکن اللہ کا فرما بردار بن کے رہ لوں۔ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اگرچہ میں 10 دن ہی کیوں نہ رہوں، مجھے 10 سال نہیں چاہیے۔ اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، شراب بھی ختم ہو گئی اور صحت مل گئی۔ اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت پانی کے جہازوں میں
حج پر جایا کرتے تھے، 3 سے 4 مہینے لگ جاتے تھے، حج پر گئے، حج پر سے واپسی آئے، گھر میں دیکھا سامنے شیشہ لگا ہوا ہے اور اپنے چہرے کو دیکھا کہ داڑھی اتنی بڑی ہو چکی ہے۔ دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ اب تیسری دعا کہ جو انہوں نے کہا تھا، کیا تھی تیسری دعا؟ جی کیا تھی تیسری دعا؟ ایک تو شراب سے توبہ کر لی، دوسرا داڑھی رکھ لی، تیسری دعا ہاں حج کرنے کی دعا، وہ بھی پوری ہو گئی۔ 3 دعائیں پوری ہو گئی۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہوں گے چلو آئیں دیکھیں ماجرا جگر کا، چلو آئے دیکھیں ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے۔ ایسے شاعر تھے، اپنے ہی بارے میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ دعا تھی کہ جو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے جگر مراد آبادی کے لیے کی، اور وہ چاروں دعائیں اللہ پاک نے دنیا میں ہی قبول کر لی۔ تو دعا کرنے کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اپنے والدین سے بھی دعائیں لینی ہیں، اپنے بڑوں سے بھی دعاؤں کا کہنا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے اس سے بھی دعائیں کروانی ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں دوسرا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ بخیل شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے کہ جو سلام میں بخل کرتا ہے، جو سلام میں بخل کرتا ہے اور سلام نہیں کرتا۔ میرے دوستو، سلام کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا، اس کو دنیا میں اللہ پاک 2 نعمتیں دیتے ہیں۔ کتنی؟ 2 نعمتیں دیتے ہیں۔ پہلی نعمت، اللہ رب العزت جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اور خود سے سلام کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اسی وقت 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کو ملتی ہیں، اور 10 رحمتیں سلام کا جواب دینے والے کو ملتی ہیں۔ یہ وہ سلام ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اے آدم فلاں جگہ جاؤ، جا کر دیکھو فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو جا کر سلام کرو، وہ تمہیں جواب دیں گے، وہ جواب تم نے آ کر مجھے بتانا ہے۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور جا کر کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے آدم، تم پر بھی سلامتی ہو، اور سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو وہ ہستی ہے کہ جس سے اللہ پاک نے ہم سے بھی سجدہ کروایا۔ تو یہ سلام حضرت آدم علیہ السلام کی سنت، دنیا میں نوح علیہ السلام کی بھی سنت، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت، موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت، یحییٰ علیہ السلام کی بھی سنت، تمام نبیوں کی سنت السلام علیکم۔ یہ سلام ہر نبی کی سنت۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشو السلام، سلام کو عام کرو، سلام کیا کرو، سلام آپس میں عام کر دو۔ تو میرے عزیزو، یہ سلام کرنا چاہیے۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ جان پہچان والے کو سلام ہو، ضروری نہیں کہ جس سے کوئی مقصد ہو پھر سلام ہو، ضروری نہیں کہ جس سے کوئی مطلب ہو پھر سلام ہو، نہیں، مسلمان کو دیکھے السلام علیکم، مسلمان کو دیکھے السلام علیکم، 90 رحمتیں مل گئیں، 10 رحمتیں جواب دینے والے کو مل گئی۔
یہ وہ رحمتیں ہیں کہ جب قیامت والے دن انسان جائے گا کہ دیکھے گا میرے سامنے رحمتوں کا اور نیکیوں کا ایک پہاڑ موجود ہے، تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ پہاڑ جیسی نیکیاں کہاں سے آ گئی، یہ پہاڑ جیسی نیکیاں کہاں سے مجھے مل گئی، میں تو اتنا عبادت گزار بھی نہیں تھا، میں تو تہجد بھی نہیں پڑھتا تھا۔ تو وہ فرشتے کہیں گے یہ وہ تمہارا سلام ہے کہ جو تم دنیا میں لوگوں سے کیا کرتے تھے، یہ وہ دعا ہے کہ جو تم دنیا میں مانگا کرتے تھے، اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے دنیا میں تمہیں دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے، بعض دعاؤں کو بچا کر تمہارے لیے آخرت میں جمع کر رکھا تھا۔ تو یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اس دعا کا لازمی اثر ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما۔ اب اللہ رب العزت نے یہ لفظ سنا اور روزی میں برکت دے دی، وہی چیز مل گئی۔ بعض مرتبہ یہ چیز نہیں ملی، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اب آپ نے مصیبت سے بچنے کی دعا نہیں مانگی، آپ نے پریشانی سے بچنے کی دعا نہیں مانگی، لیکن یہ دعا یہاں موجود ہے روزی سے برکت کی۔ اللہ پاک نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ دعا یہاں سے اٹھائی اور پریشانیوں کو دور کر دیا اور تنگ دستیوں کو دور کر دیا۔ اور اسی طرح یہ دعا جو آپ نے مانگی ہے اللہ پاک نے بہتر سمجھا، آخرت میں ذخیرہ کر دیا۔ تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، تو وہ فرشتے کہیں گے یہ وہ آپ کی دعا ہے کہ جو دنیا میں آپ مانگا کرتے تھے اللہ پاک نے آخرت میں جمع کر کے رکھی تھی۔ تو انسان وہاں بولے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج آخرت میں مجھے مل جاتی۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر کام کے لیے دعا اللہ سے کرنا، ہر بات کی التجا اللہ سے کرنا۔ یہ نوٹ ہوتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے، یہ فرشتے لکھتے ہیں، کل قیامت والے دن دکھا دیں گے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ زبان کا ایسا نہیں ہے کہ جو نوٹ نہ کیا جا رہا ہو، جو لکھا نہ جا رہا ہو۔ تو ان دو چیزوں کا اہتمام کریں گے نا۔ پہلا دعا کرتا ہے ہر نماز کے بعد، اور دعا کے لیے ضروری نہیں کہ نماز پڑھیں اور دعا کریں، دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پہلے وضو کریں پھر دعا کریں، کوئی ضروری نہیں۔ جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کنجوس شخص وہ ہے کہ جو دعا میں سے کنجوسی کرتا ہے، کہ جس میں نہ مال کی ضرورت، نہ دولت کی ضرورت، نہ کسی مسجد کی ضرورت اور نہ کسی افسر کے پاس جانے کی ضرورت، یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے بول سکتا ہے، اس کے باوجود بھی دعا نہیں کرتا، تو یہ واقعی کنجوس ہے۔ اسی طرح سلام نہیں کرتا، سلام میں کیا لگتا ہے؟ سلام میں کچھ بھی نہیں لگتا، نہ وقت لگتا ہے اور نہ مال چاہیے نہ شہرت چاہیے، بس السلام علیکم کہا، اس کے باوجود بھی سلام نہیں کرتا، تو پتہ چلا یہ بخیل ہے۔ اور دوسرا فائدہ، جو سلام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو تکبر سے نجات دے دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام البادئ بالسلام بریء من الکبر، بریء من الکبر، سلام میں ابتدا کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ کہ جو شخص سلام خود سے کرے، ضروری نہیں اپنے بڑے کو دیکھ کر سلام کرے، چھوٹے کو دیکھ کر بھی سلام کرے، ایسا شخص کبھی متکبر نہیں ہو سکتا، ایسا شخص کبھی غرور نہیں کر سکتا، وہ عاجزی میں رہتا ہے۔ اللہ پاک اس سلام کی برکت سے اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ تو سلام میں پہل کرنا، جو سلام میں پہل کرے گا 90 رحمتیں مل جائیں گی، اور جو جواب دے گا 10 رحمتیں مل جائیں گی۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے 10 لینی ہیں یا 90 لینی ہیں یا ایک بھی نہیں لینی، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ قیمتی باتیں ہم تک پہنچا دی، جو عمل کرے گا دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب